السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ حزب اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العلی العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ نذرانے درود و سلام بارگاہ سید الانام میں پیش کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماجد الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، جلسہ اور جلسے کے سارے کام انجام پذیر ہو چکے اور اب وقت دعا کا ہے۔ اور میں بھی دعا ہی کی عمر میں پہنچ چکا ہوں۔ تقریر کا اور گھن گرج کا میرا زمانہ ختم ہو گیا، اب وقت دعائیہ محفل میں پہنچنے کا۔ رفیقان ملت، چند الفاظ سماعت کریں۔ مصنف عبدالرزاق نے سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بسند صحیح عبدالرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا جابر بن عبداللہ، اس طرح پر اس میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، تمام مخلوقات میرے نور کا جلوہ ہیں اور میں جلوہ نور الہی ہوں۔ اب اس کے بعد یہ کہنا کہ میلاد شریف بدعت ہے، بھئی بدعت کا ایک قصہ یہ ہوا، یہ املی کا باغ جو ہے، جس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں چلتا تھا اور آدمی اپنی آواز سے تقریر کرتا تھا، جہاں تک لاؤڈ اسپیکر کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک نعت خوانوں اور مقررین کی آواز بآسانی پہنچ جاتی تھی۔ اب بہت سے لوگ تو گزر گئے، اگر کوئی میری عمر کا ہو تو اس سے پوچھئے
کہ ہمارے بڑے ابا حکیم احمد علی اور ان کی ٹیم جب میلاد شریف پڑھتے تھے یہ لوگ، اس وقت لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، مگر بلکہ اسنا میں میلاد ہوتا تھا اور یہاں پر لفظ بلفظ سنائی دیتا۔ اب جب لاؤڈ اسپیکر آ گیا تو اللہ تعالی نے ہماری آواز کو ایسا کر دیا کہ یہاں بولیں تو سڑک تک نہ جائے، ایسی کیفیت ہو گئی۔ بہرحال رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے اور آپ کے نور سے سارے عالم کے وجود اور موجود اور منور ہونے کا جو ثبوت مصنف عبد الرزاق کی حدیث سے ملتا ہے وہ صحیح ہے اور صحیح ہے۔ عبد الرزاق امام بخاری کے دادا استاد ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں معمر سے، معمر میں سے امام بخاری نے سینکڑوں حدیثیں روایت کی ہیں جو ان کی سند میں معمر آتے ہیں۔ اور جابر ابن عبداللہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، الصحابۃ کلھم عدول۔ تو اتنی صحیح روایت اور اس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نور سے مجھ کو وجود دیا اور میرے نور سے سارے عالم کی تخلیق کی۔ تو اب ہم ہوئے، تم ہوئے، آسیہ میں خار ہوئے، ہم ہوئے، تم ہوئے، آسیہ میں خار ہوئے۔ بک گئے روز ازل پیر خرابات کے ہاتھ۔ تو یہ سب کے سب آقا کائنات کے نور کا جلوہ ہے، چاہے چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، سنگریزے ہوں، پانی ہو، آگ ہو، مٹی ہو، ہوا ہو، سب زیر و زبر نور مصطفیٰ کا جلوہ گر، جلوہ لیے ہوئے، سب جلوے آقا کائنات ہی کے ہیں۔ اس لیے جن کو زبان نہیں ملی وہ تو اپنی بے زبانی سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، ان کی تسبیح نہیں سمجھ میں آتی۔ اور وہ جو ذکر کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جانور بے عقل ہے مگر رسول پاک کی بارگاہ میں صاحب عقل ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب قربانیاں دی تو 65 قربانی اونٹوں کی، 65 اونٹوں کی قربانی اپنے دستے پاک سے نہر کی۔ بخاری میں اسی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ ہر اونٹنی اپنی گردن رسول پاک کے آگے پیش کی۔ کوئی کٹنے مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے مگر خنجر رسول پاک سے جو جام ملے گا، جام شہادت،
اس کی شان الگ ہے۔ بخاری میں ہے کہ اونٹنیاں اپنی گردن بڑھا رہی تھی رسول پاک کے اس تیشے کی طرف جس سے آپ نہر فرما رہے تھے۔ اب اس سے عقل کا اندازہ نہیں ہوتا۔ عقل تو اتنی بڑی عقل کہ ہمارے پاس ایسی شاندار عقل نہیں ہے کہ رسول پاک کے قدموں پر جان کا نثار کرنا کتنی بڑی زندگی ہے۔ چلیے، کیا یہ حدیث آپ کو نہیں معلوم کہ مدینہ پاک میں ایک اونٹ پاگل ہو گیا، جس کو دیکھتا کاٹنے کو دوڑتا، کئی آدمیوں کو صحابہ کو زخمی کر دیا۔ رسول پاک کے پاس شکایت آئی، فرمایا کہاں ہے وہ اونٹ؟ لوگوں نے بتایا فلاں کھجور کے فلاں باغ میں ہے۔ تو آقا کائنات چل پڑے، ساتھ میں جو صحابہ اس وقت حاضر تھے وہ بھی چل پڑے۔ باغ کے کنارے ہی سب کو آپ نے روک دیا۔ صحابہ بہت پریشان ہوئے کہ وہ تو جانور ہے اور وہ بھی پاگل، کہیں رسول پاک کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ مگر ایک طرف حکم تھا کہ رک جاؤ، تو سب لوگ ٹھہر گئے۔ آپ پہنچے اس اونٹ کے پاس، اونٹنی کے پاس، اس کا کان پکڑا، کان میں کچھ پھونک دیا تو اس نے کچھ بلبل بلبل کیا۔ اب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کس کی اونٹنی ہے؟ ایک ساتھ کھڑے ہوئے میری۔ فرمایا یہ اونٹنی شکایت کر رہی ہے تمہاری کہ میرا مالک جب تک میں کام کے لائق تھی، جوان تھی، مجھ سے اپنے باغ اور اپنے کھیتوں میں ہل چلواتا تھا اور مجھ سے بوجھ اٹھانے کا کام لیا کرتا تھا، میرے اوپر وہ سواری کیا کرتا تھا اور اپنے دوستوں کو بھی سوار کرتا تھا۔ اب آج میں بوڑھی ہو گئی، میں نہ بوجھ اٹھا پاؤں نہ میں کسی کو سوار کر پاؤں، تو اس نے مجھے نکال گھر سے باہر کیا، کوئی خریدار نہ ملا تو مجھے اپنے گھر سے باہر کر دیا۔ میں بھوک سے تڑپ رہی ہوں، کھانے کو نہیں ملتا۔ اب میں اسی میں پاگل پن کی منزل میں پہنچ گئی۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ شکایت ہے، سن لو، خوب ہوش رکھو، یہ بے زبان جانور اللہ کی امانت ہے تمہارے ہاتھ میں۔ جب تک تم کام لینے کے لائق سمجھتے ہو کام لو، اور جب کام کے لائق یہ نہ رہے تو ان کو بیچ دو، کوئی خریدار نہ ملے تو نہر کر کے کھا لو، مگر ان کو بھوک سے تڑپاؤ نہیں، یہ اللہ کی امانتیں۔ اتنے دنوں تک تم نے اس سے کام لیا تو اس کے بڑھاپے میں تم اس کے کام نہیں آتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کا مظاہرہ جانوروں کے حق میں کیا کیا، سمجھ رہے؟ وہ صرف رحمت للعالمین اس معنی میں نہیں ہے
کہ انسانوں کے لیے رحمت ہے بلکہ ساری کائنات کے لیے وہ رحمت ہے، فرشتوں کے لیے رحمت ہے، اور فرشتے اس بات کو خوب سمجھتے ہیں، اس لیے ہر صبح 70,000 فرشتے سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور پھر ہر شام بھی ایسا ہی ہوتا ہے، 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آ جاتا ہے دوبارہ اس کو اس روضہ اقدس پر حاضری کا موقع نہیں ملتا۔ اس سے سمجھ لو کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام اور عزت و تکریم کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کتنے فرشتے پیدا کیے، اتنے، یہ صرف ایک دن میں، ایک دن رات میں 1,40,000 فرشتے آئے سرکار کی بارگاہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے ہم نے اگر چند بار درود و سلام پیش کیا تو کون بہت بڑا کام کیا، مگر سنو درود پاک کا ایک مرتبہ بھی پڑھنا ایک بڑا کام ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ اور فرشتوں کے طریقے پر عمل کیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس لیے اللہ نے حکم دیا، اور میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص میرے اوپر ایک بار سلام بھیجے گا اللہ اور اس کے فرشتے 10,000 بار، اور کسی روایت میں 70,000 بار سلام بھیجیں گے۔ چلو 10,000 مانو، 10 ہی مان لو، فرشتے کتنے ہیں تمہارے اوپر، وہ اتنا سلام بھیجیں تو سلامتی کا پہاڑ تمہارے سامنے آ گیا۔ یہ اتنا بڑا کرم ہے، اور یہ ہے تو ہے، مگر ایک حدیث سنو، اس کو ترمذی نے حسن صحیح سند سے روایت کیا، کتاب الجمعہ ابواب الجمعہ میں امام ترمذی نے یہ حدیث تخریج کی بسند صحیح۔ فرماتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم صلاۃ علی، قیامت کے دن سب کے قریب مجھ سے وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ درود بھیجا کریں۔ اب یہیں سے ان لوگوں کا پتہ چل گیا کہ تقریر کرتے کرتے وہ بولا قرآن عظیم میں ہم نے بہت تلاش کیا مگر رسول پاک پر درود اور سلام بھیجنے کا لفظ تو نہیں ملا، حکم بھی نہیں ملا۔ میں نے کہا میں غازی پور گیا تھا تقریر کے لیے، لوگوں نے بتایا کہ کل ایک ملا جی ایسی تقریر کر کے گئے ہیں، میرٹھ کی طرف سے آئے تھے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک، تو کیا کہا کون غلط بات ہے؟ کہ نہیں آپ کو جواب دینا ہوگا اس کا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جواب دوں گا۔ تقریر کے لیے میں بیٹھا، میں نے کہا کل کوئی صاحب آئے، کوئی لاٹ صاحب تھے، آ کر کے اتنا بڑا حکم سنا گئے کہ پورے قرآن میں درود و سلام کا کہیں حکم نہیں ملتا۔ بالکل صحیح انہوں نے کہا، ایک پائی غلط نہیں ہے، حکم جو ملا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، اس کو حکم نہیں ملا، ہم کو حکم ملا ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ اب تجھے حکم ملا ہوتا تو تو ہی پڑھتا، اگر حکم قسمت والوں کو ملا ہے۔ اللہ
کہ رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ درود میرے اوپر بھیجتے ہیں۔ سوچو قیامت کے دن لوگ تلاش کریں گے کوئی مددگار ملے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب لوگ آ کر استغاثہ کریں گے کہ کچھ مدد کر دیجئے، اللہ سے کچھ فیصلہ ہمارا کروا دیجئے۔ سب لوگ یہی کہیں گے کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پہنچیں گے تو کہیں گے کہاں چکر کاٹ رہے ہو؟ سنو، آج کے دن کسی کو اللہ کے حضور گفتگو کی ہمت نہیں ہے، یہ کام صرف اس کے محبوب مکرم محمد الرسول اللہ انہیں کو یہ منصب ملا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کو آپ کا رب اس منصب پر کھڑا کرے گا جس منصب کی سارے میدان حشر والے تعریف کریں گے، اولین آخرین سب سے تک اس کی تعریف کریں گے۔ یہ وہ منصب ہے کہ سارے انبیاء کرام وہاں تھک گئے، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کہتے ہیں، خلیل و رضی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و رضی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی۔ یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اتنے بے خبر ہم رہے، آج حدیث سن رہے ہیں مگر قیامت کے دن یہ حدیث یاد نہیں رہے گی۔ اس روز اس حدیث کی طرف اشارہ کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، تب سمجھ میں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میں شریک ہوئے۔ امکان ہے کہ میرے آقا سرور کائنات اپنی تشریف آوری سے اس بزم کو اعزاز عطا کریں، ہاں، اور نہیں وہ تشریف لائے تو کم سے کم اپنے روضہ پاک سے سب مشاہدہ تو کر رہے ہیں، سن تو رہے ہیں۔ یہی معمولی ہے کہ توجہ ہم سب کی طرف اس وقت سرکار کی ہے، اگر یہاں نہیں تو وہیں سے صحیح، مگر توجہ تو ہے، اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے آدمی کا شکریہ ادا نہیں کیا اللہ کا شکریہ ادا نہیں ادا کیا۔ آپ نے مجھے دعوت دی، کھانا کھلایا، خوب اچھے آئٹم رکھے، ویرائٹیاں تھیں، پانی پینے کے علاوہ آپ نے مشروب بھی طرح طرح کے اکٹھا کیے، سب ہوا۔ کھانے پینے کے بعد ایک ڈکار لی اور کہا الحمدللہ، اس گھر والے کی اتنی عزت ہے کہ ہم کو کھلائے، یہ تو اللہ نے دیا، تب ہم نے کھایا۔ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، ہم نے اپنا رزق کھایا، اللہ نے جو رکھا تھا تم نے تھوڑی کھلایا، تو یہ اللہ کا شکریہ قبول نہیں ہوگا۔ شکر کرو اس کا جس کے توسط سے تم کو یہ نعمت ملی، جس کے وسیلے سے یہ نعمت ملی، سمجھ گئے؟ تو پہلے شکر ان کا ادا کرو، پھر اللہ کا شکر کرو۔ تو یہ بے شک
اللہ نے دین بھیجا، ہمارے اوپر دین اتارا، مگر پہلے انبیاء کرام کا شکر ادا کرو، پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ کرم ہے اے رب العالمین کہ تو نے ہم میں اپنے رسول کو بھیجا۔ تو اس طرح یہ سب کرنا چاہیے۔ بہرحال وقت کچھ بولنے کا بھی نہیں، اور جتنا میں بولا اس میلاد شریف میں نے حصہ لے لیا۔ اب بد نصیبوں کا ایک اور حال ہے کہ آپ نے یہ پھول بوٹے والا یہ تناب لگایا، یہ جھنڈیاں لگائیں، یہ جگہ جگہ ملک میں خوب روشنی کا انتظام کیا۔ لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے۔ یہاں اللہ اور رسول کے نام پر جو خرچ کیا جائے وہ فضول ہو ہی نہیں سکتا، وہ فضیلت ہے، فضول نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو اس لیے کہ میں صرف اس چیز کو دیکھ کر اتنا تو کہہ سکتا ہوں، کیا اس سے اس محفل کی کچھ زینت بڑھی کہ نہیں؟ آپ نے یہ لگایا، یہ لگایا، گنبد خضرا کا ایک عکس لگایا، اور گنبد خضرا کے جوار میں جو مینار ہے اس کا ایک عکس لگایا۔ آپ نے یہ طرح طرح سے میں یہ جھنڈیاں، یہ چمکنے والی چیزیں آپ نے لگا دی ہیں، اس سے زینت کچھ بڑی ہی نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں فضول خرچی ہے، اللہ فرماتا ہے فضول خرچی جو کہتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے اتنا کہہ گئے، میں صرف پوچھتا ہوں کہ یہ زینت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے جو حرام کرے اس زینت کو جس زینت کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا؟ کون ہے؟ ارے وہابی ہے۔ کون منع کرے؟ وہ وہابی منع کرتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات خوش قسمت ہو کہ آپ کو کچھ رسول پاک کے نام پر اپنے پیسے خرچ کرنے کا موقع ملا، اور کچھ اپنے لباس عمدہ بنائے، کچھ اپنے بچوں کو سنوارا، کچھ اپنے جھنڈیاں بنائی، بچوں اور بڑوں کا جلوس نکالا۔ یہ اس میں میرے آقا کی تعظیم، تکریم اور درود و سلام کا ہجوم رہتا ہے، اور اس سے اللہ بھی راضی اور اس کے رسول بھی راضی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کبھی یہ سب کام نہیں کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، رسول پاک ہجرت کر کے کئے تاریخ کو مدینہ طیبہ پہنچے؟ 12 ربیع الاول کو، اس روز پیر کا دن تھا۔ اس سال بھی اللہ کے حکم سے 12 ربیع الاول کو پیر کا دن تھا۔ سمجھ میں آیا؟ آقا کائنات بخاری شریف میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف فرماتے، وہاں سے بنو نجار کے قبیلے میں یہ کالوا بھیجا کہ میں مدینے آنا چاہتا ہوں، آپ لوگ آ کر مجھے لے چلے۔ تو بنو نجار گرو کر گرو صفیں لگا کر پہنچ گئے، اور بیچ میں سے آقا کائنات کی
اونٹنی چل رہی ہے اور ابو بکر صدیق اس کی نکیل کھینچ رہے ہیں، اور دونوں طرف انصار مدینہ کا کی لائنیں لگی۔ سوچو یہ 12 ربیع الاول پیر کے دن کا جلوس ہے کہ نہیں؟ میرے آقا ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا کیا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کیا، حدیث ملی رسول پاک برفت نفیس آپ کو یہ حق ہے کہ جہاں چاہیں جائیں، اور ہم اس قابل نہیں تو کم سے کم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تو تشریف فرما، بس اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے اگر اہتمام کیا تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ شکر قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب